نیچے کر دیا. اس کا نام تھا جینیٹک انجینئرنگ. یہ انجینئرنگ کا وہ شعبہ ہے کہ لگتا ہے کہ جو قیامت کے آنے کی راہیں ہموار کرے گا. لگتا ہے کہ باقی جتنے شعبے تھے وہ وسیلے اور ذریعے تھے، اور یہ جینیٹک انجینئرنگ کا شعبہ اصل شعبہ تھا. جینیٹک انجینئرنگ کیا ہے؟ انسان کی بناوٹ کو سمجھنا اور اس کے سیل پر، ڈی این اے پر غور کر کے پھر اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا. چنانچہ جینیٹک انجینئرنگ نے آ کے سب سے پہلا ایک اچھا کام تو یہ کیا کہ ڈارون کی تھیوری کو کک لگا لگا کر اس نے یونیورسٹیوں سے نکال دیا. آج کسی بھی ملک میں ڈارون تھیوری کے ماننے والے نظر نہیں آتے. ایک وقت تھا جب سینکڑوں سال ڈارون تھیوری نے یونیورسٹیوں میں راج کیا تھا. ہر سائنسدان، ہر بڑا پروفیسر وہ ڈارون تھیوری کا معتقد تھا. وہ کہتا تھا کہ انسان بندر سے بنا ہے. وہ کہتا تھا سروائیول آف دی فٹیسٹ. وہ کہتا تھا لا آف نیچرل سلیکشن. تو سائنٹیفکلی وہ مانتا تھا کہ خدا نے بندے کو پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ خود بخود پیدا ہوتے ہوتے پہلے یہ تھا، پھر چمپینزی بنا، پھر چمپینزی کی دم بال غائب ہوئے، دماغ آ گیا اور اس سے انسان بن گیا. اور یہ انسان کو دھوکہ اس لیے لگا کہ چمپینزی اور انسان کی جو پروٹین ہے وہ 90% سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ایگزیکٹلی ملتی ہے. تو اس کلوز مناسبت نے سائنسدانوں کو دھوکے میں ڈال دیا اور کہنے لگے کہ جی ہم بندر سے بنے ہیں. حالانکہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے بتلا دیا کہ انسان بندر سے نہیں بنا. ہاں، جب انسان بگڑا تھا تو وہ بندر بنا تھا. تو ریلیشن شپ تو موجود ہے، ڈائریکشن کی مسٹیک ہو گئی. انہوں نے کہا ایولیوشن کے بعد انسان بنا. قرآن نے کہا نہیں، وہ جب اپنے مقام سے گرا تو وہ جانور بن گیا. تو بہرحال یہ بحث کئی سو سال تک یونیورسٹیوں میں رہی، مگر جینیٹک انجینئرنگ نے آ کر اس بحث کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. وہ کہتے کہ اگر بندر سے انسان بنا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں ملینز اینڈ ملینز آف چمپینزی ہونے چاہیے اور پھر وہ سارے آہستہ آہستہ انسان بن جائیں. بال ختم ہو گئے، دم ختم ہو گئی اور ان کا دماغ جو تھا وہ بہتر ہو گیا اور اس کے بعد وہ انسان نہ گئے. مگر جینیٹک انجینئرنگ نے ثابت کر دیا کہ معاملہ ایسا نہیں. بھئی کیسا ہے؟ جینیٹک انجینئرنگ نے ثابت کیا کہ دیکھو انسان کے اندر کروموسوم ہوتے ہیں، مرد کے اندر بھی 23 ہوتے ہیں، عورت کے اندر بھی 23 ہوتے ہیں. مگر فرق یہ ہے کہ مرد کے اندر ایکس وائی پارٹ ہوتا ہے اور عورت کے اندر ایکس ایکس پارٹ ہوتا ہے. جب آپس میں ملتے ہیں تو ماں باپ کے ان کروموسومز کے ملاپ سے پھر آگے بچہ پیدا ہوتا ہے، یا بیٹی یا بیٹا. تو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوا کہ سب سے پہلے ماں ہونی چاہیے تاکہ ماں سے اولاد وجود میں آئے. جینیٹک انجینئرنگ کا ہرگز نہیں. عورت کے تو پاس ایکس ایکس پارٹ ہے، ایکس پارٹ سے وائی پارٹ کا بننا ممکن ہی نہیں ہے. سب سے پہلے مرد ہونا چاہیے کہ مرد کے پاس ایکس وائی پارٹ ہے، اس سے ایکس ایکس کا بننا ممکن ہے. چنانچہ جینیٹک انجینئر نے کہا کہ جناب یہ جو پیدائش کی سٹوری ہے یہ عورت سے شروع نہیں ہونی چاہیے، یہ مرد سے شروع ہونی چاہیے. پھر اس مرد سے عورت کا وجود ہونا چاہیے، پھر اس مرد اور عورت دونوں سے انسانوں کا وجود ہونا چاہیے،
جب جینیٹک انجینئر نے یہ ثابت کر دیا تو آئیے قرآن مجید کی طرف نظر دوڑائیے. اللہ رب العزت نے 1500 سال پہلے قرآن مجید میں فرما دیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جی سے پیدا کیا ہے. تو ڈارون کی تھیوری کہتی تھی کہ ملینز آف چمپینزی چینج ہونے چاہیے، جینیٹک انجینئرنگ کا نہیں، ایک سے کام ہونا چاہیے. قرآن نے بھی کیا بتایا تھا؟ ایک انسان سے کہانی شروع ہوئی، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس مرد آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کر دیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور یوں ہم نے ایک مرد اور عورت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا کے اندر پھیلا دیا. 1400 سال پہلے جو راز بتلایا گیا وہ آج آ کر سائنس نے پھر اس کی تصدیق کر دی، تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ دنیا میں انسان کی پیدائش کیسے ہوئی تھی. اب یہاں ایک نقطے کی بات سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے بارے میں وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي